مولانا سب سے پہلا سوال جو کہ کیونکہ عید آ رہی ہے، قریب ہے، تو ینگسٹرز کی طرف سے ایک سوال ہے کہ جس طرح دوسرے ایونٹس ہوتے ہیں جو کہ میں ان کو کوٹ بھی کروں گا، جس طرح ویسٹ سے کچھ ٹریڈیشنز آئی ہیں، ویلنٹائن ڈے ہوتا ہے، مدر ڈیز شروع ہو گئے ہیں، فادر ڈے شروع ہو گئے ہیں، عید کی کیا اہمیت ہے ایک نوجوان کے لیے، اور عید پہ کیا کرنا چاہیے، عید کی سنتیں کیا ہیں، ایک ٹین ایجر، ایک نوجوان آدمی اپنی عید کیسے گزارے، اس پہ ذرا وضاحت کیجیے. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. نعمان صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ خوشی اصل میں تو انسان کی اندر کی خوشی ہے، وہ معنی رکھتی ہے. اگر اندر سے خوشی نہ ہو تو باہر کی خوشیاں انسان کو خوشی نہیں دے سکتی. باقی جتنے تہوارات آ رہے ہیں، جتنی بھی سیلیبریشنز آ رہی ہیں، عید ان کے مقابلے میں سب سے زیادہ خاص ایک موقع ہے کہ یہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے. باقی عارضی طور پہ تو کہا جا سکتا ہے، لیکن اسے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ حقیقی خوشی. عید حقیقی خوشی ہے، اور اس کے منانے میں ایک تھوڑا سا ہمارے اندر شاید ہم سے غلطی ہوئی پہنچانے میں، بتانے میں، سمجھانے میں. یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم اپنے یوتھ کو، اپنی نوجوان نسل کو بتا نہیں سکے کہ عید کو منانے میں بھی صرف ایک ہی اصول ہے کہ بس اللہ ناراض نہ ہو. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کو ناراض کر کے ہی خوشی ملے گی تو پھر ہم کوئی اس کا جواب نہیں دے سکیں گے. آپ سو کیا عرض کر سکیں گے؟ اللہ ناراض نہ ہو، خوشیاں منائیں، آپ دوستوں سے ملیں، آپ آؤٹنگ پہ جائیں، آپ دعوت دیں، آپ دعوت کھائیں، آپ گھر میں کسی کو بلائیں، اپنے عزیز رشتہ داروں میں جائیں، آئیں، تحفے تحائف دیں، نئے کپڑے پہنیں. یہ سارا کچھ عید میں ہو سکتا ہے، صرف ایک چیز کہ اللہ ناراض نہ ہو، کوئی ایسا کام نہ ہو. اور دوسری بات یہ کہ ہمارا ہر مسلمان حلال حرام کا جو واضح بنیادی فرق ہے تقریباً سارے جانتے ہیں. یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، سب کو معلوم ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ حلال تھا یا حرام تھا، یہ جائز تھا یا ناجائز تھا. کوئی یہ کہے، ایسا لگتا نہیں کہ کوئی مسلمان ایسا آج کے زمانے میں ہوگا کہ جو یہ کہے کہ جی مرد اور عورت کا اختلاط جو ہے، بے پردگی ہے، وہ حلال ہے، جائز ہے. کوئی یہ کہے کہ خدا نخواستہ شراب پینا حلال ہے. کوئی یہ کہے کہ کوئی بھی اللہ کا نافرمانی، اب میں کیا تفصیل میں جاؤں، کوئی بھی اللہ کی نافرمانی مسلمان ہو تو اسے پتا ہوگا کہ یہ نافرمانی. باقی عید کا دن تو خوشی کا دن ہے، قبولیت کا دن ہے، بخشش کا دن ہے، مغفرت کا دن ہے، رحمت کا دن ہے، برکت کا دن ہے. اللہ بھی خوش ہوتے ہیں، بندوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ تیار ہیں، معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ عیدگاہ سے جب لوگ واپس جاتے ہیں سب کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت سب کے جو وہ دعائیں مانگ کے جاتے ہیں، اللہ ساری دعائیں ان کی قبول فرماتے ہیں. تو عید کا دن تو اصل خوشی ہے کہ آپ صبح صبح بیدار ہوں، فجر کی نماز آپ کی جماعت کے ساتھ ہو، اس کے بعد آپ غسل کریں، نئے کپڑے یا اچھے کپڑے یا صاف ستھرے کپڑے کوئی بھی ہوں، نئے بنانے کی ہمت ہے تو نیا لباس ہو، اگر نئے نہیں تو پرانے ہی انہیں ہی صاف ستھرا کر کے انہیں پہنا جائے، اور پورا زینت کے مطابق اپنا مکمل، جیسے اپنے آپ کو مزین، اس میں بھی خیال یہ رکھا جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، مزین کر کے جاؤ، اللہ کے سامنے جاؤ تو اپنے آپ کو سجا کے سنوار کے جاؤ. اب وہ سجاوٹ، وہ سنوارنا وہ کیسا ہے جو اللہ کو پسند آئے گا، وہ میرے نبی سے سیکھنا ہے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسی ظاہر کو پسند فرمایا وہی اللہ کی پسند ہے. صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کے اپنا جو ظاہر بنایا وہی اللہ کی پسند ہے. کوشش کریں ویسا ظاہر ہو. پھر خوشبو کا استعمال ہے، پھر اس کے بعد بہترین کپڑے پہن کے، پھر تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کہتے ہوئے آپ مسجد کی طرف جائیں، عیدگاہ کی طرف جائیں.
اور یہ بھی بڑی دفعہ سوال آتا ہے مسجد میں نماز پڑھیں یا باہر پڑھیں. شاید یہ سوال آپ ذکر کریں گے یا یہ سوال آپ نے پوچھا تھا، یہ دوبارہ آ جائے گا، اس کا تفصیل آ جائے گی. عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں تو تکبیر پڑھتے ہوئے جائیں، اونچی آواز سے پڑھتے ہوئے جائیں، ایک رستے سے جائیں دوسرے رستے سے واپس آئیں. اور عید کی نماز پڑھنے سے پہلے کوئی نوافل نہیں ہے، اس دن اشراق کی نماز نہیں ہے. اور طاق عدد میں کھجوریں، اب طاق عدد میں 3 بھی ہو سکتی ہیں، 5 بھی ہو سکتی ہیں، یہ کھجور کھا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے اور مستقل اس پر دوام رہا. اسے بھی یہ ساری وہ سنتیں ہیں. اس کے علاوہ آپ عزیز رشتہ داروں کو گھر بلائیں، آپ ان کے گھر جائیں، آپ دوستوں کے ساتھ وقت اپنا گزاریں، آپ باہر گھومنے پھرنے جائیں، کہیں باہر کھانا کھانے جائیں. ان تمام چیزوں میں کسی چیز کی رکاوٹ نہیں، صرف ایک چیز کہ اللہ ناراض نہ ہو. اگر آپ کو معلوم ہے کہ میں ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں کچھ ایسا ہوتا ہے جس سے اللہ کی ناراضگی کو دعوت دی جاتی ہے، وہاں سے بچیں. اگر آپ کو پتہ ہے کوئی ایسا اختلاط ہونے جا رہا ہے، ایسا مکس اپ ہونے جا رہا ہے کہ ہمارے عزیز رشتہ داروں میں بے پردگی زیادہ ہے، ان میں گانا بجانا زیادہ ہے، ان میں ماڈرنزم کے بیچارے وہ شکار زیادہ ہو چکے ہیں، ایسی جدیدیت نے گھیرا ہے کہ اسلام سے دور جا چکے ہیں، تو کوشش کریں کہ ان سے آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو بچا. لیکن اگر مجبوراً کہیں ایسی جگہ لوگ آ جائیں آپ کے گھر یا کوئی ایسی جگہ ہو تو وہاں پہ لڑائی جھگڑا بھی نہ ہو، وہاں پہ انگلیاں بھی نہ اٹھائی جائیں، کسی کو برا بھلا بھی نہ کہا جائے. آرام سے خاموشی سے استغفار کرتے ہوئے وہاں سے واپس آیا جائے یا اس میں شرکت کر کے واپس آ جائیں. ہر کسی کو تانا نہیں دینا ہے، انگلی نہیں اٹھانی ہے، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا ہے. اپنی ذات کے اعتبار سے کوشش کرنا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے احکامات کو ماننے والا بنوں، زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے والا بنوں. کیونکہ عید کا دن تو اجر ملنے کا دن ہے، مزدوری ملنے کا دن ہے. وہ جیسے عید سے پہلے کی رات ہے اسے کہا جاتا ہے لیلۃ الجائزہ، یہ انعام کی رات ہے، یہ روزی ملنے، یہ آپ کی اجرت ملنے کی رات ہے. تو عید کا دن بھی وہی دن ہے کہ اس دن پورے رمضان کی آپ کو اجرت ملنی ہے، پورے رمضان کا اجر اکٹھا ملنا ہے، پورے رمضان کی قبولیت ہے، پورے رمضان کی مغفرت ہے، رحمت ہے، برکت ہے، اللہ کی خوشنودی ہے. اور عیدگاہ میں جا کے ایک دوسرے کو عید کی تہنیت ہے، مبارکباد ہے. تو عید کے دن اس کو ایسا نہ منایا جائے کہ جی عید تو کوئی منانے کا دن نہیں ہے، عید کے دن کوئی خوشی نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. اصل تو خوشی تو عید کی خوشی ہے کہ آج اللہ بھی خوش ہے، آج فرشتے بھی خوش ہیں اور اللہ آج سب کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ آپ عید کو باقی جتنی سیلیبریشنز ڈے ہمارے بن چکے ہیں اس سے بہتر انداز میں منائیں تاکہ غیروں تک یہ پیغام جائے کہ یہ اصل منانے کا جو دن ہے مسلمانوں کا وہ عید کا ہی دن ہے. باقی سارے جیسے میں پہلے بھی شاید ذکر کر چکا ہوں، اب تو وہ بھی پوچھنے لگے ہیں جب تمہارے پاس مکمل ضابطہ حیات ہے تو تم ہماری زندگی کیوں اختیار کرتے ہو، تم ہمارے اصول کیوں اپناتے ہو، تم ہم جیسے کیوں بننا چاہتے ہو. تو اپنی عید کو ایسے منائیں کہ دوسروں کو بھی پتہ چلے کہ یہ ہے منانے کا طریقہ، یہ ہے اصل خوشی، کہ چہرے بھی کھل اٹھے، دل بھی کھل اٹھے اور اس کا اظہار معاشرے میں کیا جائے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.